وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج یہ 11ویں نشست ہے، اور آج کی تراویح میں جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان آیات بینات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ فہم عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے مطالب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے یکساں نہیں ہیں۔ پھر اہل تقوی اور حقیقی عقلمندوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور یوم حساب سے خوف کھاتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اعلانیہ اور خفیہ انداز سے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ 8 علامات ہیں جو اللہ نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر جنت کی بشارت ہے۔ ایسے نیک لوگوں کے مسلمان آباء و اجداد، ان کی ازواج، ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور فرشتے ایسے لوگوں پر سلامتی بھیجیں گے، اور جو بدبخت ہیں ان کی 3 نمایاں علامات بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو توڑتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ رزق میں کمی اور زیادتی اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیاوی نعمتیں انسان کو عارضی فائدہ پہنچاتی ہیں، اللہ نے فرمایا اس کو پیش نظر رکھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی عجیب و غریب نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت تو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہی حاصل کر پاتے ہیں۔ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حتمی طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو نہ یہ تمہیں مال میں ملے گا، نہ یہ تمہیں اولاد میں ملے گا، نہ یہ تمہیں گھر بار میں ملے گا۔ اگر اللہ کی طرف سے اگر تمہیں اطمینان حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، دنیا میں خوشخبری اور آخرت میں اچھے انجام کی
نوید سنائی گئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا پہلی قوموں کی طرح اس امت میں ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں، مگر یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرا کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا بھروسہ تو اسی پر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منہ مانگا معجزہ مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یاد رکھو اگر ایسا ہوتا کہ کسی آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی یا مردے بول اٹھتے تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ کافروں پر قیامت کا آخری وعدہ پورا ہونے تک کوئی نہ کوئی سخت عقوبت آتی رہے گی، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیات نمبر 32 سے 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، ان کا بھی استہزاء کیا گیا تھا، اور ہم نے کافروں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ پھر جب ہمارا عذاب آئے گا تو انہیں اچھی طریقے سے گرفت میں لے لے گا۔ ہر شخص کے کیے گئے پر نگرانی کرنے والی ذات ان کے خود ساختہ معبودوں کی طرح کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ ذرا اپنے معبودوں کے نام تو بتائیں۔ کافروں کے لیے اور اللہ کی راہ روکنے والوں کے لیے بظاہر ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، لیکن ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے پھل اور سائے سدا بہار ہیں۔ اعلان کر دیجئے مجھے اللہ کی عبادت کا حکم ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قرآن آنے کے بعد خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے بعد آیات نمبر 38 سے 43 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے سب ازواج اور اولاد والے تھے۔ کفار و مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگایا کہ وہ نکاح کرتے ہیں، اگر نبی ہوتے تو دنیا ترک کر دیتے، بیوی بچوں سے کچھ واسطہ نہ رکھتے۔ اس اعتراض پر اللہ نے جواب دیا کہ بیوی اور بچے ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ پہلے جو نبی آئے ان کی بھی ازواج بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس بشریت میں بھیجا اور بشریت کے تقاضے بھی پورے کرائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے سنت بن جائے۔ خود ان لوگوں کا کام صرف اعتراض کرنا ہے، حق کو سمجھنا نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے اس میں سے جس چیز کو اللہ چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب کا علم ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ یہاں سورہ رعد مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور دعا بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس کا بھی مرکزی مضمون اس بات رسالت ہے، جبکہ توحید، جنت اور جہنم کا تذکرہ اور ظالموں کی عبرتناک گرفت کا تذکرہ بھی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کو آپ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی توفیق کے ساتھ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئیں اپنے رب کے راستے کی طرف جو ساری موجودات کا واحد اور یکتا مالک ہے۔ آپ انہیں آگاہ کر دیں کہ جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس کی راہ سے روکتے ہیں، ایسے کافر سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ ہم نے ہر نبی کو
اس کی قوم کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھا سکے۔ ہدایت اور گمراہی کا رشتہ بہرحال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں اور ان کو تاریخ کے سبق آموز واقعات سے نصیحت کریں۔ موسیٰ نے قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی جنہوں نے تم کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 12 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِسْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کی تو اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ انسان کو ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ وہی خالق اور مالک ہے، اور وہ جب خالق ہونے کے ناطے وہ اپنی مخلوق کی ہر ضرورت سے آگاہ ہے اور اس کے وقت سے آگاہ ہے کہ کب اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، اور وہ اس کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہ کر ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ یاد رکھیے جب انسان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یاد کرو موسیٰ نے کہا تھا اگر تم سب خدا کے منکر ہو جاؤ تو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمارا رب وہ رب ہے کہ جس کی شان و عظمت، خدائی اور کبریائی ایسی مسلمہ ہے کہ اگر ساری امت بھی اور ساری کائنات کے لوگ اس کی خدائی کا انکار کر کے اس کے آگے جھکنے سے انکار کر دیں تو بھی وہ میرے رب کی خدائی اور اس کی عظمت اور شان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر سارے فرما بردار بن جائیں اور اس کے آگے سر بسجود ہو جائیں اور اس کی فرما برداری اختیار کر لیں تب بھی وہ میرے رب کی خدائی، کبریائی، عظمت اور شان میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی شان و عظمت اور قدرت اور کبریائی کا مالک ہے، اور اس کی شان کے اندر نہ کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی عبادت سے اس کی شان کے اندر کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کیا تم نے قوم نوح، عاد اور سمود کا حال نہیں سنا، اور ان بے شمار قوموں کا جنہیں آج اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے؟ ان کے پاس رسول آئے تو ایمان کے بجائے انہیں ان کے اوپر غصہ آیا، کہنے لگے کہ ہم تمہارے پیغام کے منکر ہیں۔ پیغمبروں نے کہا کیا تمہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کے بارے میں شک ہے؟ قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، اپنی سچائی کی کوئی دلیل لاؤ۔ تو رسولوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں، لیکن ہم پر اللہ نے احسان فرمایا ہے، رہا کوئی معجزہ دکھانا تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اسی نے زندگی کی راہوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہم تمہاری اذیتوں پر صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ اس کے بعد آیات نمبر 13 سے 21 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ کفار نے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جواب میں فرمایا کہ ظالم اور متکبر ہلاک ہوں گے، اور ان کی جگہ انبیاء کے متبعین زمین کے اقتدار کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے، جب تیز ہوا چلتی ہے تو اسے اڑا کر لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن جب مجرمین کو آپس میں بات چیت کا موقع ملے گا تو وہ ایک دوسرے پر اعتراضات کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے۔ کمزور لوگ اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہم سے گناہ کروائے، اب عذاب کو بھی ہم سے ہٹواؤ، تو وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں،
تمہیں کس طرح بچا سکتے ہیں؟ اگر ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی دیتی تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے 27 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم بعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب علیم۔ آخرت میں فیصلہ ہو جانے کے بعد شیطان دوزخ میں اعلان کرے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے تمہیں برائیوں کی طرف بلایا، تم نے میری بات مان لی، مجھے ملامت کرنے سے اب کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں شریک بننے سے بری الذمہ ہوں، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان والے جنت میں ہوں گے جہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک باد سے ہوگا۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک اچھی ذات کے درخت کی طرح بیان کی گئی ہے جس کی جڑیں گہری اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہو اور ہر آن وہ پھل دے رہا ہے۔ کلمہ خبیثہ کی مثال اس بدذات درخت کی سی ہے جو کہیں بھی اگنے نہیں پاتا۔ ایمان والوں کو ایمان اور توحید کی بدولت دنیا و آخرت میں ثبات ملتا ہے اور ظالموں کو اللہ پھٹکار دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے 34 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ ان کافروں کی حالت قابل غور ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت پا کر ناقدری کی، اللہ کے شریک ٹھہرائے اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی جہنم میں جھونک دیا۔ آپ میرے بندوں کو نماز پڑھنے اور میری راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر پانی سے تمہارے لیے غذا مہیا کی اور بحری جہازوں کو تمہارے کام پر لگا دیا، نہریں بنا دی، سورج اور چاند کام پر لگا دیے، جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے تمہیں دیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 41 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مکے کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں وافر رزق عطا فرما۔ اے رب تو کھلے چھپے حالات سے واقف ہے، تجھ سے کوئی شے چھپی نہیں۔ اے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اے میرے رب میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے میرے والدین اور سارے ایمان والوں کی بخشش فرما دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 سے 52 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ ظالموں کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے، وہ ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ ان کو ڈرائیے اس وقت سے جب ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کہا جائے گا کہ تم تو کہتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، حالانکہ تم ظالموں کی بستیوں میں رہ چکے اور بس چکے تھے اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا تھا، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ ظالموں نے حق کے خلاف بڑے خوفناک حربے استعمال کیے، مگر جو ہمارے رسول تھے وہی کامیاب ہوئے، کیونکہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ روز محشر مجرموں کے ہاتھ پاؤں
زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے، تارکول کا لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس دن اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دے گا۔ اس سورت کی پہلی آیت کی طرح آخری آیت بھی قرآن کے متعلق ہے۔ یہ ایک پیغام ہے جسے ساری انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور لوگ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں اور نصیحت پکڑ لیں۔ یہاں 13واں سپارہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور 14ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے کے بھی 22 رکوع ہیں۔ پہلے 6 رکوع سورۃ الحجر میں اور 16 رکوع سورۃ النحل میں ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں۔ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ یہ پہاڑوں کے اندر پتھروں سے اپنے گھر بنایا کرتے تھے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ اس سورت کی دوسری آیت سے 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مختصر سورت میں عقیدہ اسلام کے تینوں بنیادی مضامین توحید، رسالت اور آخرت پر منفرد انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، قرآن کریم کے عظیم اور واضح کتاب ہونے کا بیان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، کافر اگرچہ آج مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لہٰذا آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ کھاتے پیتے رہیں اور دنیا کے عارضی مفادات میں مگن رہیں اور امیدوں اور آرزوؤں کے دھوکے میں رہیں۔ ان قریب انہیں دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی کا پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شخص پر قرآن اتارا گیا ہے وہ تو مجنون اور دیوانہ ہے۔ اگر یہ سچا رسول ہوتا تو ہر وقت فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو بھیجیں گے تو عذاب دے کر بھیجیں گے، پھر ان لوگوں کو کسی قسم کی مہلت بھی نہیں مل سکے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کی طرف سے مذاق اڑانے اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے پر آپ دل گرفتہ نہ ہوں۔ رسالت کی وادی پرخار ہے کہ پہلے بھی جتنے انبیاء آتے رہے ان کے ساتھ بھی استہزاء اور تمسخر کیا گیا۔ مجرمین کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، یہ ہٹ درم ہے، نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول کر انہیں اوپر چڑھنے کا موقع فراہم کر دیں اور یہ لوگ ہماری نشانیوں اور مظاہر قدرت کا بچشم خود مشاہدہ بھی کر لیں تو یہ کہنے لگیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 16 سے 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اس رکوع میں قدرت خداوندی اور توحید باری تعالیٰ کے کائناتی شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا اور اس میں چوکیاں قائم کر کے شیطانوں سے محفوظ بنا دیا ہے، اور اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو شہاب مبین اس کا پیچھا کرتا ہے۔ زمین کو ہم نے پھیلا کر اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ یہ ڈاوا ڈول ہونے سے بچی رہے، اور اس میں مناسب چیزیں ہم نے اگا دی ہیں۔ تمہاری معیشت کا سامان ہم نے اس زمین کے اندر ہی رکھا ہے، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ دنیا میں ہم ایک مقرر اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔ برابر کرنے والی ہوائیں ہم ہی چلاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آسمان سے پانی برسا کر تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے پانی ذخیرہ کر رکھا ہے، تم اسے محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو۔ زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم پہلوں اور پچھلوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور قیامت میں ان سب کو ہم جمع کرنے پر بھی
قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 44 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فرمایا ہم نے انسان کو خمیر میں اٹھے ہوئے اس گارے سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ جب آدم پیدا ہوئے تو فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم ہوا، ابلیس نے انکار کیا، کہنے لگا میں مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے کیوں جھکوں؟ اللہ نے فرمایا تو ذلیل ہے، یہاں سے نکل جا۔ کہنے لگا مجھے مہلت مل جائے، فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی ہے۔ کہنے لگا میں زمین میں تیرے خاص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا، تو فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا، رہا تو اور تیرے پیروکار تو تمہارا مقام جہنم ہوگا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر طبقے کا الگ الگ دروازہ ہوگا۔ قابل غور بات ہے، ابلیس کی دعوے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر اپنی طرف سے اس انعام کا ذکر فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے انہیں میں بچا لوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا اے اللہ تو نے شیطان کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے، یہ ہمارا نادیدہ دشمن ہے، اتنی قوت ہے ہمارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، ہماری آنکھوں کی باریک رگوں میں بھی یہ پہنچ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہم ایسے دشمن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو نے ہمارا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم اگر ہم نے اس کو اتنی قوت عطا کی ہے تو ہم نے تم کو بھی محروم نہیں رکھا۔ اور تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا ہے باری تعالیٰ تو نے ہمیں اس کے مقابلے کے لیے کیا نعمت عطا فرمائی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ہم نے تمہیں استغفار کا ہتھیار دیا ہے، یہ جتنا مرضی تمہیں گمراہ کر لے، اگر تم میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور پھر تمہیں اس کے وسوسوں سے اور اس کی شیطانیت سے محفوظ کر لوں گا۔ تو توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ ہر وقت اللہ نے ہمارے لیے کھول رکھا ہے، صرف اس وقت بند ہوگا جب ہمارے لیے اجل کا وقت قریب ہوگا، نزا آنے والی ہوگی، نزا کی کیفیت طاری ہوگی، تو اس وقت ہمارے اوپر یہ عذاب، یہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہوں اور میرا عذاب بھی اسی طرح بہت سخت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک عالم بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، مایوسی کا کوئی محل نہیں، مایوس تو صرف وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہماری مہم تو قوم لوط علیہ السلام کی طرف ہے، ہم اس قوم کو نیست و نابود کر دیں گے، صرف حضرت لوط اور ان پر ایمان لانے والے ہی بچیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے 79 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت انسانوں کے روپ میں آئے تو لوط علیہ السلام نے ان اجنبی خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو پریشان ہوئے کہ اب بستی کے بد کردار لوگ ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے۔ جناب لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، دیکھو تمہاری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی عذاب نازل ہوگا، اس لیے کہ وہ ان بد کردار لوگوں کے ساتھ شریک ہے۔ ایک دن کی مہلت دی گئی تھی، پھر فیصلے کی گھڑی آن پہنچی، اللہ نے ایک سخت زلزلہ پیدا کیا، پھر اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کر کے سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایک قوم مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، یہ بھی ظالم لوگ تھے، اللہ نے ان سے انتقام لیا، اور یہ تباہ شدہ بستیاں عبرت کا سامان ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی، فرمایا لعمرک اے محبوب تیری عمر، تیری حیات طیبہ کی قسم۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے زیادہ کسی چیز کو معزز اور مکرم نہیں پیدا کیا، اور حضور علیہ السلام کے بغیر کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے 99 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، قوم سمود اور ان کی تباہ شدہ بستی حجر کو درس عبرت کے لیے ذکر فرمایا۔ پھر عظمت قرآن اور خاص طور پر بار بار دہرائی جانے والی سورت سبع من المثانی یعنی سورہ فاتحہ کا ذکر فرمایا۔ کافروں کے سامان تعیش کو للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نہ دیکھنے کی تلقین اور اپنے پیروکار ایمان والوں کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دے کر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹے رہیے اور کافروں کے استہزاء کی پرواہ نہ کیجیے، ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، مگر آپ ان کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں، صبر سے کام لیتے ہوئے تسبیح و تحمید میں مشغول رہیں اور آخری دم تک سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کا سورہ حجر کا اختتام ہے اور اب سورۃ النحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں نحل یعنی شہد کی مکھی کے محیر العقول طریقے پر چھتا بنانے اور شہد پیدا کرنے کی صلاحیت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس پوری صورت کو اس کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس صورت میں دیگر امور و مسائل کے علاوہ وحی الہی، دعوت و وحی کی کامیابی اور مخالف قوتوں کی ناکامی کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی اما یشرکون، مشرکین کی طرف سے قیامت کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت آیا ہی چاہتی ہے، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنا پیغام دے کر بھیج رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں کہ میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش اور عبادت نہ کی جائے۔ میں نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور انسان کو نطفے سے تخلیق کیا، پھر بھی وہ جھگڑالو بن گیا۔ انسان کی خوراک اس کے منافع خاص طور پر سردیوں میں گرمائش کے حصول کے لیے جانور پیدا کیے۔ صبح و شام جب ان کے ریوڑوں کے ریوڑ چلنے کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو کتنے خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ تمہارے بھاری سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے میں کام آتے ہیں۔ گدھے، گھوڑے، خچر اسی نے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے اور تمہارے لیے ایسی سواریاں مستقبل میں پیدا کرے گا، یعنی آج کے دور کی سواریاں، مثلا ہوائی جہاز، مثلا الیکٹرک ٹرین وغیرہ، بسز، یہ تمام کی تمام اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اور تمہارے لیے ایسی سواریاں بھی مستقبل میں پیدا کرے گا جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دیتا، لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 21 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اسی نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، درخت شاداب ہوتے ہیں، اسے چوپائے سیراب ہوتے ہیں، کھیتیاں، درخت اور پھل پھول اگتے ہیں۔ اسی نے دن رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، شمس و قمر اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اسی نے سمندر جاری کیے، اس سے تم تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، موتیوں کے زیور بناتے ہو، کشتیاں تمہارا مال تجارت لیے پھرتی ہیں۔ اسی نے پہاڑ کھڑے کیے۔ ان سب آیات الہی میں عقل مندوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، کیا وہ ان معبودان باطل جیسا ہے جو کچھ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ اگر تم ان
نعمائے الہی کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے، تمہارے معبودان باطل تو محض بے جان لاشیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تمہارا اللہ بس ایک ہی ہے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور حقیقت کو جانتے ہوئے غرور سے انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب نبی علیہ السلام پر اترنے والے اللہ کے اس کلام کے بارے میں ان منکروں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ قسمیں اٹھا کر کہتے یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں جو اس نے گھڑ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کذب بیانی کے باعث وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی یہی اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہے یہ بوجھ جسے وہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 34 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے لوگوں نے حق کے خلاف چالیں چلی تو ان کی چالیں انہی پر پلٹ دی گئیں۔ قیامت کی رسوائی ان کا مقدر ہوگا جہاں ان کا کوئی خود ساختہ مشکل کشا ان کے کام نہیں آئے گا۔ فرشتے جب ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے تو یہ ہتھیار ڈال دیں گے، پھر ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس نیکوکار کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سراسر خیر و برکت کی بات نازل ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں۔ فرشتے موت کے وقت مبارک اور سلامت کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ اے منکرین حق، فرشتوں کا یا عذاب کا انتظار کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پہلی قومیں اس کی سزا پا چکی ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 35 سے 40 کے اندر ارشاد فرمایا وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین۔ مشرک لوگ اپنے جرائم کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے اسے اللہ کی مشیت قرار دینا چاہتے ہیں۔ پہلی قومیں بھی ایسا ہی کرتی رہی ہیں، حالانکہ ہمارے رسول ہر امت کو یہ تعلیم دیتے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ بعض لوگوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور بعض نے انکار کیا تو ان پر ہمارا عذاب آ کر رہا۔ دنیا میں چل پھر کر ایسے جھوٹوں کے انجام سے تم بھی عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم زندہ کر کے دکھائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم کن فیکون کے ایک حکم سے تمام انسانوں کو زندہ کر دیں گے، ہمارا فیصلہ پلک جھپکنے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 50 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ کے نام پر ہجرت کرنے والوں کو بہتر ٹھکانہ فراہم کرنے کی خوشخبری اور انہیں صبر و توکل کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ انبیاء اور رسل انسان ہوتے ہیں اور دلائل و شواہد کی روشنی میں وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ گناہوں کو دنیا میں پھیلانے کی سازشیں کرنے والے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ارشاد فرمایا یہ لوگ دائیں بائیں جھکنے اور بڑھنے والے سائے میں غور کر کے اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ جاتے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کسی قسم کا تکبر نہیں کرتے۔ بلندیوں کے مالک رب کے عذاب سے خوف زدہ کرتے رہتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی حرف بحرف پابندی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 51 سے 60 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وقال اللہ
لا تتخذوا الہین اثنین انما ہوا الہ واحد فایای فارہبون۔ توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے جب زمین و آسمان میں سبھی کچھ اس کا ہے تو سب پر اس ہی کی عبادت لازم ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو تم اس کے آگے چلاتے ہو، تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تم سے کچھ لوگ شرک شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں دوسروں کا حصہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، المان الحفیظ، حالانکہ خود بیٹی کی پیدائش پر یہ بد حواس ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے، وہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے 65 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ انسانوں کے جرائم اور مظالم اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو کوئی جاندار زمین پر زندہ نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جرائم پر محاسبے کے نظام کو قیامت کے دن تک مؤخر کیا ہوا ہے، جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کافر شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں، نہ انہوں نے اپنے خدا کو پہچانا نہ اس کے رسول سے تعلق جوڑا۔ آج قیامت کے دن وہ جانیں اور ان کا پیشوا ابلیس اسے ہی جا کر کہیں وہ انہیں عذاب الہی سے ذرا چھڑا تو دے۔ آیت نمبر 66 سے 70 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر اپنی توحید کے کچھ دلائل پیش کیے اور کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، اللہ تعالیٰ خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص مزیدار دودھ تمہیں پلاتے ہیں۔ اپنی نشانی اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ جن جانوروں کا ہم خون پیتے ہیں انہی جانوروں کے جسم کے اندر ان کا خون بھی ہوتا ہے اور ان کا گوبر بھی ہوتا ہے، اور اسی درمیان سے اللہ تمہارے لیے صاف و شفاف اور پینے کے لائق اس میں دودھ پیدا کرتا ہے۔ تم کھجور اور انگور کے پھلوں سے مشروب تیار کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا شہد کی مکھی میں مظاہر قدرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، اسے ہم نے پہاڑوں، گھروں اور درختوں پر چھتا بنانے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر دور دراز کا سفر طے کر کے اپنے چھتے تک پہنچنے کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ قابل غور بات ہے، شہد کی مکھی ہر طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، اس میں کچھ شیریں بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ تلخ بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ ترش بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ کیسی صلاحیت اس کے اندر رکھی؟ ایک تو وہ دور دراز جا کر ایسے پھولوں سے رس چوستی ہے، اس کے بعد اپنے چھتے کی پہچان بھی رکھتی ہے۔ پھر فرمایا پھر مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد نکالا جو انسانوں کے مختلف امراض کے لیے شفا ہے اور صحت عطا کرنے والا ہے۔ سوچ بچار کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں۔ تمہاری زندگی اور موت اور درازی عمر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بتاؤ کون ایسی خلاقی کی صلاحیت رکھنے والا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 76 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ ارشاد فرمایا رزق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اللہ نے بعض انسانوں کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت بخشی ہے۔ ایک انسان اپنے غلام کو جو اس جیسا ہی انسان ہے کبھی بھی رزق میں اپنے برابر نہیں کرتا، پھر یہ عاجز و کمزور مخلوق اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی خوبصورت مثال اللہ رب العزت نے پیش کی ہے۔ انسان کو جھنجھلایا ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ تم
اپنے نوکروں کو دیکھو اور غور کرو کہ یہ نوکر اگر تمہارے برابری کا دعویٰ کریں تو تم کو کیسا لگے گا، اس کے مقابلے میں تم اس رب کے مقابلے میں جس نے اس ساری کائنات کو واحد اور یکتا بنایا ہے، جو لا شریک ہے، اس کے لیے تم ان کمزور اور ان اپنے جھوٹے معبود جو نہ ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تم نے ایسے معبودوں کو اس کے برابر کر دیا، کیسے لوگ ہو تم؟ پھر اللہ نے فرمایا لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمہارے لیے ہم جنس بیویاں بنائیں اور پھر ان سے بیٹے اور پوتے عطا کیے۔ اس کے بعد توحید کے مزید دلائل پیش کرنے کے بعد معبود حقیقی اور معبودان باطلہ کا فرق دو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ پہلی مثال ایک غلام ہے جو اپنے جان و مال کے معاملے میں بالکل بے اختیار ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا آزاد شخص ہے جو وسیع مال اور دولت رکھتا ہے اور شب و روز فقراء و مساکین کی مدد کرتا ہے۔ جس طرح ان دونوں افراد کو برابر سمجھنے والا عدل و انصاف کے تقاضوں کا خون کرتا ہے اور جھوٹ باندھتا ہے، اسی طرح معبود حقیقی کے ساتھ بتوں کو شریک سمجھنے والا عقل و خرد سے عاری ہے۔ دوسری مثال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک غلام گنگا بہرا کسی کام کا نہیں ہے، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور دوسرا معتدل طرز زندگی رکھنے والا اور معاشرے میں خیر اور نیکی کو پھیلانے والا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو شخص عدل کا حکم دیتا ہے وہ راہ راست پر گامزن ہے۔ اس کے بعد پھر آیات نمبر 77 سے 83 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انسان کی مادی اور جسمانی زندگی کو سامنے رکھ کر توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کس نے نکالا، کان، آنکھیں اور دھڑکنے والا دل کس کی عطا ہے، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو کس کے دست قدرت نے تھام رکھا ہے، تمہیں تمہارے رہائشی مکانات اور ان میں آرام و سکون کس نے بخشا ہے، جانوروں کی کھالوں کو استعمال میں لانے کے لیے عقل کس نے دی، پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ اور زرہیں بنانے کا فن تمہیں کس کی عنایت سے ملا؟ ان سارے سوالات کا جواب صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ان سب کی توفیق اور ان سب کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو تم ان مثالوں سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے ہو اور توحید کے قائل کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ اس کے بعد آیات نمبر 84 سے 89 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ دلائل توحید اور روز قیامت کا تذکرہ کنٹینیوشن میں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن مشرکین اپنے معبودوں سے برات کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد وفا باندھنے کی کوشش کریں گے، مگر جان لو کہ یہ وقت گزر چکنے کے بعد کی بات ہے، اور اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے کافروں کو ان کے فساد پھیلانے کے جرم میں سزا پر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا کافی بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری کی نوید دینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا یہاں سے انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے،
تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر تمہاری کسی نیکی کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور جب تمہارے کسی گناہ کو دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جو آخر کے اندر بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری موت بھی رحمت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی تو بے شک ہمارے لیے رحمت ہے، موت کس طرح ہمارے لیے رحمت ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تمہاری کسی نیکی کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتا ہوں، اور جب کسی گناہ کو دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، گویا میرا دونوں حال تمہارے لیے رحمت ہی کا سبب ہے۔ یہاں تک آیات بینات جو تراویح میں تلاوت کی گئی اس کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور جہاں جہاں اس نے ڈرایا ہے ان باتوں سے ڈرنے اور جس جس بات کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔